السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فقہ القلوب پیج 675. باب ہے نمبر 6. فقہ الفکر والاعتبار فی الخلق والامر. فقہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سمجھ بوجھ. الفکر غور و فکر، والاعتبار عبرت حاصل کرنا، نتیجے تک پہنچنا. فی الخلق والامر، خلق اور امر میں. خلق کہتے ہیں اللہ کی تخلیق کو، اور امر اس کے حکم کو. یعنی اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا اور ان میں جو کچھ بھی اس نے حکم دیا ان کے بارے میں غور و فکر کرنا. ہمارے ہاں تو فقہ کی صرف یہی قسم ہے، فقہ الطہارہ یا فقہ العبادات، فقہ الصلاۃ، فقہ الزکوٰۃ. وہ صرف ظاہری چیزیں جو فقہی احکامات میں سے ہیں، جبکہ ضرورت کس چیز کی ہے کہ انسان صرف مسائل کا علم ہی حاصل نہ کرے، بلکہ اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرے اور اس میں غور و فکر کرے. کیونکہ ساری چیزیں دراصل سوچ سے ہی شروع ہوتی ہیں. اگر سوچ درست ہو، نیت درست ہو، تو انسان کے باقی اعمال اور عبادات بھی درست ہوتی ہیں. لیکن عموماً ہماری ظاہری فقہ پر تو بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت توجہ دی گئی ہے، لیکن دلوں کی فقہ پر اور دلوں سے متعلق جو امور ہیں، یعنی ہمارا ایمان، ہماری نیتیں، ارادے، ہمارے عزم، عزائم، غور و فکر، مختلف چیزوں سے نتائج نکالنا، ان کے بارے میں ہم نے اپنے آپ. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا. وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد. کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا. فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا تم بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ تو یہاں پر جو آیت آئی ہے اس کا مفہوم بہت واضح ہے کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے جو خالق ہے، نہ صرف ہمارا بلکہ آسمانوں اور زمین کا. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کی کمال قدرت دیکھو کہ کس طرح اس نے 6 دنوں میں یہ سب کچھ پیدا کیا. اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کا مقام کیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہے. یدبر الامر، تمام معاملات کی تدبیر وہی کرتا ہے، یعنی آسمانوں سے متعلق ہو یا زمین سے متعلق. اور پھر کوئی بھی انسانوں کے کام نہیں آ سکتا مگر جس کو اللہ اجازت دے. تو یہ ہے اللہ ہمارا رب جو خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رب ہے. سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، ساری قوتوں کا مالک ہے، اقتدار کا مالک ہے. تو ہمارا اس سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو. افلا تذکرون، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ جس کا سب کچھ ہے اسی کے بن کے رہنا زیادہ عقل کی بات ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، بے شک رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور جو بھی اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ڈرتی ہو، جو تقوی اختیار کرے. یعنی دن آتا ہے چلا جاتا ہے، پھر رات آتی، پھر دن آتا ہے، پھر رات. پھر جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، بلکہ یہ تو سلسلہ بہت پہلے سے چلا ہوا ہے، لیکن جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ہی ایسا ہوتا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ، ایک مقرر اندازے کے ساتھ. اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ اللہ نے آسمانوں میں بنایا یا زمین میں بنایا، ان میں نشانیاں ہیں. کس بات کی نشانیاں؟ اللہ کی پہچان کی نشانیاں، اور اس بات پر یہ نتیجہ نکالنے کی کہ اصل عبادت کے لائق وہی ہے. لیکن یہ سب کچھ اس کو سمجھ میں آتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. اور تقویٰ دل کے جاگنے کا نام ہے
کہ جس میں انسان باشعور زندگی بسر کرتا ہے اور واقعی اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال کرنا جانتا ہے، اور پھر جو شعور رکھتا ہو وہ ان میں سے ایک ایک نشانی پر حیران ہوتا ہے اور اسے اللہ کی عظمت نظر آتی ہے ان سب چیزوں میں، اور پھر اس کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی هو الذی خلق هذا الکون العظیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جس نے یہ عظیم الشان کائنات بنائی، سماواتہ و ارضہ، اس کے آسمان اور زمین، شمسہ و قمرہ، اس کا سورج اور چاند، لیلہ و نہارہ، اس کی رات اور اس کا دن، وما فی السماوات والارض من خلق، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیزیں، جو بھی مخلوق ہے، ومن امم، اور جتنی بھی امتیں ہیں، ومن سنن، اور جتنے بھی طریقے ہیں، ومن جماد و نبات، جتنے بھی جمادات و نباتات ہیں، ومن انسان و حیوان، انسان اور حیوانات میں سے جو بھی کوئی ہیں، یہ سب کے سب دراصل اللہ ہی کی تخلیق ہیں۔ واللہ وحدہ هو الذی خلق هذا اللیل الطامی السادل الشامل الساکن البارد۔ واللہ وحدہ، اور اللہ ہی اکیلا وہ ہے، هو الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے، هذا اللیل، اس رات کو، رات بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ کیسی ہے یہ رات؟ الطامی، الطامی ہوتا ہے جو چیز فلوئنگ اوور ہوتی ہے، یعنی جو چھا جانے والی ہے۔ السادل، سادل کا مطلب ہوتا ہے ساتر، جو ڈھانپ لیتی ہے۔ الشامل، شامل ہوتا ہے میسو کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہر طرف کوئی جگہ پھر اس سے خالی نظر نہیں آتی۔ الساکن، جو ٹھہری ہوئی ہے۔ البارد، ٹھنڈی ہے، دن کے مقابلے میں رات جب سورج نہیں ہوتا تو ٹھنڈی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ اللیل کی، اللیل الطامی السادل الشامل الساکن البارد۔ لیکن ہم اتنے پہلوؤں سے اور اتنے اعتبارات سے خود غور و فکر نہیں کرتے، تو یہ کتاب ہمیں کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا سکھاتی ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي خَلَقَ هَذَا الْفَجْرَ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے جس نے یہ فجر پیدا کی، الابیض، جو سفید ہے، المتفتح، اوپن ہے، کھلی ہے، فی صدف اللیل، رات کی ڈارکنیس میں۔ صدف کہتے ہیں ڈارکنیس کو، شدید رات کے اندھیرے میں سے ایک دم پھٹ کے نکل آتی ہے جو سفید روشن ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ خَالِقُ هَذَا الصُّبْحِ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے جو اس صبح کا خالق ہے۔ اذا تنفس، جب وہ سانس لیتی، یعنی جب صبح نمودار ہوتی ہے۔ دب النشاط، تو ہلچل مچ جاتی ہے، یعنی دبا یا دبو کا مطلب ہوتا ہے چال، دابا ہوتا ہے چلنے والا جانور، تو دبا یعنی حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ النشاط، ایکٹیویٹی، ہر طرح کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں۔ فی الحیاتی والاحیائی، زندگی میں اور زندوں میں، یعنی زندہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ صبح کے ہوتے ہی چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر طرف ایک رونق سی آ جاتی ہے، رات میں ہر چیز تھم جاتی ہے اور صبح کے وقت ہر چیز میں ایک زندگی نظر آتی ہے۔ وَتَحَرَّكَتِ الْكَائِنَاتُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَالْمَعَاشِ، اور کائنات متحرک ہو جاتی ہے رزق اور معاش کی طلب میں، یعنی نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ پرند چرند ہر چیز حرکت میں آ جاتی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ اس وقت حرکت میں نہیں آتے، وہ فطرت کے خلاف کام کرتے ہیں اور اس وقت سو رہتے ہیں۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ خَالِقُ هَذِهِ الظِّلَالِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو ان سایوں کا خالق ہے، یعنی سایہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ الساربہ، چلنے والا، الجاریہ، جو جاری ہے۔ يَحْسَبُهَا الرَّائِي السَّاكِنَةَ، دیکھنے والا ان کو ساکن سمجھتا ہے۔ وَهِيَ تَدُبُّ سَائِرَةً فِي هُدُوءٍ وَلُطْفٍ، اور وہ سب چل رہے ہوتے ہیں آہستگی اور لطف کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ہماری آنکھیں سائے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ایک جگہ دیکھتی ہیں، لیکن وہ ہلکی ہلکی لطیف رفتار کے ساتھ چل بھی رہا ہوتا ہے، اور اس کی رفتار سورج کے ساتھ ساتھ ہوتی۔ سورج کی رفتار کتنی تیز ہے
لیکن سائے کی رفتار کتنی آہستہ ہے. اگر یہ سایہ تیزی سے گھومتا تو ہر وقت ہمیں چکر چڑھے رہتے، یعنی ہر وقت زمین پر ایک حرکت نظر آتی، جیسے کوئی سانپ دوڑ رہے ہوں یا کوئی اور چیزیں دوڑ رہی ہوں، تو اس سے ہم فوکس نہ کر پاتے. لیکن اللہ نے ان سایوں کے اندر ٹھنڈک بھی رکھی اور ان کے اندر ایک سکون بھی رکھا. یہ مسلسل حرکت میں ہوتے ہیں، خفیف سی، لیکن ہمیں ٹھہرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ خَالِقُ هَذَا النَّبَاتِ النَّامِ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی ہی ہے جو اس نباتات کا نامی ہوتا ہے، ڈیولپنگ. یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی دو طرح کی تقسیم کی جاتی ہے، نامی اور غیر نامی. کسی نے اردو میں اگر سائنس پڑھی ہو تو شاید آپ نے یہ ٹرم کبھی پڑھی بھی ہو، نامی اور غیر نامی. نامی وہ ہوتا ہے جن میں گروتھ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور غیر نامی وہ ہوتے ہیں جیسے پتھر وغیرہ ہیں، وہ ایک ہی جگہ رہتے ہیں. تو یہ جو نباتات ہیں جن کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے اور وہ بھی گرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی حرکت میں ہوتے ہیں. المتطلع ابدا الى النمو والحیات، جو آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. متطلع کا مطلب ہوتا ہے اسپائرنگ یا پھر آگے کو دیکھنے والا. تو وہ پودے جو ہیں ہمیشہ آگے بڑھتے رہتے ہیں نمو اور حیات میں، یعنی ان کی نشو و نما بھی ہوتی ہے اور ان کے اندر زندگی بھی ہوتی ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ خَالِقُ هَذَا الطَّيْرِ الرَّائِحِ الْغَادِ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی ہی ہے جو ان پرندوں کا خالق ہے جو آنے جانے والے ہیں. رائح جانے والے، الغادی آنے والے، یعنی پرندے صبح کے وقت درختوں سے اڑ کر ایک خاص سمت چلے جاتے اور شام کو ایک خاص سمت پہ واپس آتے ہیں. اگر آپ کبھی شہر سے باہر دور ٹریول کر رہے ہوں کسی جنگل کے قریب سے، تو آپ دیکھیں گے کہ پرندے ایک خاص رخ پر شام کے وقت سارے کے سارے اسی رخ پہ جا رہے ہوتے ہیں جدھر کو وہ جنگل ہوتا ہے یا جہاں ان کے گھونسلے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اللہ نے ان کو پہچان دی، ورنہ آپ دیکھیے کہ سارے درخت ایک جیسے ہی نظر آتے. زمین پہ تو طرح طرح کے نشان ہیں جس سے ہم پہچان جاتے ہیں. گوگل سرچ کے باوجود، میپس کے باوجود، فون پر ڈائریکشن لینے کے باوجود ہم بڑے بڑے گھروں کا پتہ بھول جاتے ہیں. ہوتا یا نہیں؟ اور پرندوں کو اللہ نے کیسی عقل سمجھ دی ہے کہ شام کو اپنے ہی گھونسلے میں واپس جانا ہے، اور ایک وقت میں بے شمار گھونسلے بھی ہوتے ہیں اور بے شمار درخت ہوتے ہیں، اور کس طرح وہ جھنڈ کے جھنڈ اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں. بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے اگر آپ نے کبھی ملاحظہ کیا ہو. مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہم کبھی گاؤں میں جاتے تھے تو بہت حیران ہوتی تھی کہ سارے پرندے ایک ہی طرف کیوں جا رہے ہیں. اور ایک دفعہ کوئٹہ میں رہنے کا اتفاق ہوا تو وہاں بہت بڑا درخت تھا جس میں ابھی صبح ہوئی تھی کہ چڑیا بولنا شروع ہو گئی، یعنی فجر کے طلوع ہونے کے بعد، اور جو ہی سورج کی پہلی کرن پڑی سب چڑیا اکٹھی اڑ گئی اور درخت خالی ہو گیا. تو حیران کن سین اور منظر تھا کہ کس طرح شام کو وہ ساری کی ساری واپس پلٹ آتی ہیں اور پھر چپ کر کے سو جاتی ہیں، رات کو نہیں شور کرتی، اور پھر صبح سب کو جگاتی ہیں اور خود بھی جاگ کر اللہ کی تسبیح. باقاعدہ ایسا لگتا ہے اگر آپ کے ہاں بھی کوئی بڑے درخت ہوں گھر کے آس پاس تو آپ دیکھیں گے کہ یوں صبح و شام رب کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اور اکٹھے مل کے اجتماعی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ایک عجیب منظر پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ سب بھی اللہ کی تخلیق ہے. الذی خلق ثم ہدی، جس نے پیدا کیا پھر ان کو راہ بھی دکھائی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. القافزہ الواثب، کچھ تیز دوڑنے والے ہیں اور کچھ چھلانگے لگانے والے ہیں. قافز اصل میں کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑے کو جو تیزی سے بھاگتا ہے، تو اس سے پھر ہر تیز دوڑنے والا جانور مراد ہے. اور واثب کا مطلب ہوتا ہے چھلانگے، اقلانچے لگانا، جیسے ہرن وغیرہ لگاتے ہیں. الذی لا یستقر علی حال، اور یہاں پر پرندوں کی طرف اشارہ ہے کہ بعض پرندے تیز اڑتے ہیں اور بعض جو ہیں جیسے ڈائیو کر رہے ہوں، اور یہ ایک حال میں رہتے ہی نہیں، سارا وقت انہوں نے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے. فمن ہداہ الی دارہ ومن ساقہ الی طعامہ ومن امسکہ فی الجو، کس نے ان کو راہ دکھایا اپنے گھر کا، اور کون ان کو لے گیا ان کے کھانے کی طرف. ہمیں تو بار بار آوازیں دیتی ہیں مدرس، آ جاؤ کھانا تیار ہے، آ جاؤ. ان کو تو کوئی ماں نہیں بلاتی، چلو چلو کھانے پہ اٹھو.
کون ہے جس نے ان کے اندر ایک ایسا پروگرام رکھ دیا اور وہ اس کے مطابق چلتے چلے جا رہے ہیں. ومن امسکہ فی الجو، اور کس نے ان کو تھام رکھا ہے اس فضا کے اندر، یعنی ان کا ٹھکانہ فضا ہے، اس میں اڑتے پھرتے رہتے ہیں، وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہوتے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ خَالِقُ هَذِهِ الْخَلَائِقِ الذَّاهِبَةِ الْعَائِبَةِ الْغَادِيَةِ الرَّائِحَةِ مِمَّا لَا يُحْصِيهِ إِلَّا اللَّهُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ وَالْبَهَائِمِ وَالْأَنْعَامِ وَهِيَ تَتَجَوَّلُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فِي تَدَافُعٍ وَانْطِلَاقٍ وَانْتِظَامٍ وَانْسِجَامٍ. کتنی خوبصورت عربی زبان. ایسے اردو میں اس طرح کی رائمز نہیں بنتی جب ہم عام طور پہ لکھنا شروع کرتے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ خَالِقُ هَذِهِ الْخَلَائِقِ، وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے جو ان مخلوقات کا خالق ہے. الذاہبہ، جو جانے والی ہیں، العائبہ، جو لوٹ کے آنے والی ہیں، الغادیہ، جو صبح کے وقت غدا غدوب سے ہے، صبح صبح اڑ کے جانے والی ہیں، الرائحہ، شام کے وقت، روح، رائح، شام کے وقت لوٹنے والے کے لیے آتا ہے. مما لا یحصیہ، جن کا کوئی شماری نہیں کر سکتا، ان پرندوں کو کوئی گن بھی نہیں سکتا. الا اللہ، مگر اللہ. من الحیوانات، حیوانوں میں سے، یعنی سارے کریچرز جو زمین پر ہیں ان کو کوئی نہیں گن سکتا. والبہائم، اور مویشی جانور، والانعام، اور انعام بھی مویشی جانور. وہی تتجول فی البر والبحر، اور وہ گھومتے پھرتے ہیں خشکی میں اور سمندر میں. فی تدافع، دفاع کرتے ہوئے، یعنی کچھ تو پش کر رہے ہوتے ہیں اپنے سے مخالف قوتوں کو. یعنی آپ دیکھیں کہ جنگل میں شیر عام طور پر ہرن اور مختلف ولڈر بیسٹ وغیرہ کے شکار کے لیے تاک لگائے ہوئے ہوتا ہے، یا چیتا وغیرہ، اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنے دفاع میں بھاگ رہے ہوتے ہیں. وانطلاق، اور چلنے میں، وانتظام، اور انتظامات میں، یعنی جیسے پرندے گھونسلے وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں. وانسجام، اور مکمل ہارمونی کے ساتھ، یعنی ان سب کا جو رہنا ہے جنگل کے اندر یا زمین کے اندر، اس میں ایک ہارمونی بھی ہے. اس میں اگر آپ صبح صبح باہر بیٹھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف بلی اپنا شکار ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، دوسری طرف جو کبے ہوتے ہیں وہ اپنے شکار کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو انسان حیران ہوتا ہے کہ کیڑے مکوڑے سے لے کر پھر اور پرندے اڑتے ہوئے آ جاتے ہیں، ایک ایک جو ہے دوسری کی طاق میں ہے اور وہ اپنے دفاع میں ہے. اور وہ ایک عجب کھیل بنا ہوتا ہے کہ کوئی بھاگ رہا ہے اور کوئی اپنے رزق کی تلاش میں ہے. اس پہ بھی ترس آتا ہے جو پکڑائی دینے والا ہے، اور اس پہ بھی ترس آتا ہے جو صبح سویرے بھوکی ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک زبردست انتظام کر رکھا ہے ان کی زندگی کا بھی، اور ان کے رزق کا بھی، اور ان کی ایکٹیویٹی کا بھی. یہاں تک جو بات ہوئی ہے اس پر اگر آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں، آپ اپنی آبزرویشن سے کچھ مستفید کرنا چاہیں. جی استاذ، یہ برڈز کی جو بات آ رہی ہے تو ایک دم میرے ذہن میں آیا. بھی ریسنٹلی انٹیریئر سندھ بدین میں ایک کنگ فشر نام کا برڈ وہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. فیروزی کلر، بڑا خوبصورت ایکوا کلرز کے اس کے فیدرز ہوتے ہیں. تو اتفاق سے ہم بیٹھے ہوئے تھے پونڈ، فش پونڈ کے ساتھ. اب اس کا جو شکار پکڑنے کا انداز تھا کہ وہ فش کھاتے ہوئے چھوٹے سائز کی. اب وہ ایک دم سے اڑتے اڑتے جیسے ایک دم سے ہائٹ گین کرتا ہے، اور اس کے فیدرز اتنی تیزی سے فلیپ ہوتے ہیں جیسے ایسے لگتا ہے ایک دم فوکس ہو گیا، اس کو جیسے خبر ہی نہیں آس پاس کیا ہو رہا ہے. اور فلیپ کرتا جاتا ہے. اس کے بعد وہ نیچے ٹریس کر رہا ہوتا ہے، فش کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب ہم ساتھ بیٹھے، ہمیں کوئی فش نظر نہیں آ رہی، تھوڑا سا مڈی واٹر تھا لیکن وہ تو ڈیپ ہوتی ہے. اس کو کیسے نظر آ رہی، اوپر سے فلیپ کرتے کرتے ایک دم سے جیسے ڈائیو نہیں کرتے اتنی تیزی سے بھی نیچے جاتا ہے، ایگزیکٹ اس جگہ پہ جا کے پوائنٹ کرتا ہے، فش اٹھا کے لے جاتا ہے. سبحان اللہ. مجھے تو یہ سبجیکٹ جب آپ نے یہاں پہ لگایا تھا، میرے دل میں آپ یقین جانیں اتنی خوشی اٹھی، کیونکہ جب پہلے دفعہ آپ نے کورس کرایا تھا اور اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرنا، مجھے لگا مجھے تو ایک کھلی ٹکٹ مل گئی ٹو انجوائے what I've always enjoyed. I love creation and I love کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت چیزیں ہیں. BBC نے بہت امیزنگ ڈیوڈ ایٹنبرو کے ذریعے ان کی وائس جنریشن، اور انہوں نے بلو پلانٹ اینڈ پلانٹ ارتھ اور اتنی خوبصورت چیزیں انہوں نے بنائی ہے کہ آپ بس ان کو دیکھتے رہیں اور سبحان اللہ کہتے جائیں. اس میں ایک چیز میں کہوں گی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہر جاندار اپنی کھانے کے لیے وہ جو ہے وہ صبح اٹھ کے کچھ کر رہا ہوتا ہے حرکت. تو اس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ سمندر میں بلو سی میں ویلز
کس طرح سوتے ہیں وہ پانی میں کھڑے, بالکل ورٹیکل, دے آر ہینگنگ ان دا واٹر, سلیپنگ, نو موومنٹ, نتھنگ. اور پھر جو وہ صبح میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ بچہ بھوکا ایک ویل کا, اور وہ کس طریقے سے وہ سکوڈس کے لیے وہ ویل جو ہے وہ ڈائیو کر کے اس کو نیچے جانا پڑتا ہے پانی کے ڈیپتھ میں, اور وہ ڈیپ اتنا پانی ہے کہ وہ چھوٹا بچہ جو ہے ماں کے ساتھ کوشش کر کے ادھر تک جاتا ہے کہ وہاں جا سکتا ہے, اور پھر اس کے بعد ماں نیچے جا کے وہ کیمرہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہاں ماں نے اسکوڈ پکڑ لیا. پھر آ کے وہ جو ماں دودھ پلاتی ہے اس چھوٹے ویل کو, بتاتے ہیں کس طریقے سے وہ دودھ گش کرتے ہوئے نکلتا ہے سمندر کے پانی میں. آئی ایم ٹیلنگ یو, میں تو وہاں جا کے ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, اور ابھی بھی وہ سین میرے سامنے. تو آپ سوچیں, کیونکہ ہم کافی چیزیں ہم خود وہاں پہنچ نہیں سکتے. دیکھیں نان مسلمز نے اتنا زبردست کام کیا ہے, میں کہتی ہوں ہم سب کو دیکھنا چاہیے, اس میں کتنی غور و فکر کا موقع ملتا ہے. بالکل. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. جی استاذہ, میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی قدرت کی نشانیاں ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے, چاند, اور جو پروگرامنگ اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دی ہے, جو وقت دے دیا ہے, جتنا ٹائم اور جس طرح بھی, وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی مطلب ہمارے اوپر بھی بہت سارا فرائض بنتے ہیں یا ہمیں بھی بہت کچھ کرنا ہوتا ہے, لیکن جب ہم لینے کا وقت آتا ہے تو ہم ہر چیز بہت پیورلی اور بہت اچھے طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یعنی جتنی بھی نعمتیں ہیں, لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم یعنی کمی جاتے. بالکل. السلام علیکم. خاص طور پر جب آپ صبح کے ٹائم گارڈن میں جو رات کی بچی ہوئی روٹی ہوتی ہے اس کو ڈالتے ہیں, تو اس وقت پھر اکیلا میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی کوا یا کوئی بھی پرندہ آئے. پہلے وہ سب کو آوازیں دیتا ہے باقاعدہ, اور پھر وہ اکٹھے ہوتے ہیں, اور پھر جب وہ کھاتے ہیں وہ سین, وہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, اور سبحان اللہ دل سے خود بخود نکلتا ہے کہ اللہ کی شان. ہمیں تو بھوک لگی ہو تو بعض اوقات ہم پرواہ بھی نہیں کرتے, یا بچے یا کوئی بھی, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فٹافٹ کھا لیں, لیکن اتنا ڈسپلن, اتنا ان کے اندر سبحان اللہ. اور اللہ کی جب آپ قدرتیں دیکھتے ہیں, کہیں بھی آپ باہر کی کنٹریز میں جائیں یا کہیں بھی, پہلے تو ہم لاؤبالی طریقے سے بس چلے جاتے تھے, بس ٹھیک ہے, لیکن اب ایک ایک چیز کو, ایک ایک درخت کو, ایک ایک جگہ کو ایسے سبحان اللہ اس کی تعریف دیکھ دیکھ کے اللہ کی کبریائی دل میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. سازا, یہ پرندوں کے جو آنے جانے کی بات ہو رہی تھی, وہ مجھے ہمیشہ مائگریٹنگ برڈز بہت ہی فیسینیٹ کرتے ہیں. اور وہ الاسکا سے ایک ٹائپ وہ برڈز کی جب مائگریٹ کرتی سردیوں میں, اور وہ وے ڈاؤن ساؤتھ جاتے ہیں اور ہزاروں مائلز اڑتے جاتے ہیں, نو فوڈ, نو اسٹاپ اوور, نو ریفیولنگ. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایک خاص برڈز کا میں پڑھ رہی تھی کہ ان کو اس لمبی فلائٹ کے لیے ایٹ لیسٹ 80 گرامز چاہیے ہوتی ہے, وہ لیول انرجی کا جو فیٹ سے نکلتا ہے, لیکن ان کی باڈی میں ایکچولی اس سے کم ہوتا ہے. لیکن وہ چونکہ اکٹھے فلائی کرتے ہیں ان کی انرجی کنزرو ہو جاتی ہے. تو یہ جو انتظام و انسجام, ان کی ہارمنی اور ان کی وہ مینجمنٹ جو اللہ نے پروگرام کر دیا ان کے اندر, اٹس امیزنگ کہ وہ کس طرح جاتے ہیں اور کتنا اور ان کو پتہ ہے ڈائریکشن, کوئی بتانے والا نہیں. اسی طرح کچھ جو مائگریٹنگ برڈز ہیں ان کے بارے میں سن رہی تھی کہ بعض پرندے جو ہیں وہ اتنا اڑتے ہیں کہ دن اور رات بیچ میں آ جاتے ہیں, جیسے 28 گھنٹے تک مسلسل اڑتے ہیں. تو ان کے دماغ کا ایک حصہ ایک وقت میں سوتا ہے اور ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں, اور پھر دوسرا حصہ سوتا ہے دوسری طرف, لیکن اپنا کام نہیں چھوڑتے, اڑتے ہی چلے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کچھ بنا رکھا ہے, لیکن ہم نے کبھی تکلیف نہیں گوارا کی کہ ان چیزوں کی طرف بھی نظر اٹھا کر, کیونکہ ہم ہر وقت اپنے ذاتی مسائل میں اتنے الجھے رہتے ہیں کہ اوپر نگاہ نہیں جاتی. اور استاذہ, یہ جو ہم اتنے مزے سے جہازوں میں اڑتے پھرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, تو انسان نے یہ پرندوں کو ہی دیکھ کے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم ان کے ذریعے سے ہمیں سکھایا کہ ان پہ غور و فکر کر کے. کچھ عرصہ پہلے میں دیکھ رہی تھی جو ڈسکوری پہ وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک بہت لائٹ ویٹ پلین بنانے کی کوشش کی جس کے بہت بڑے ونگ سپینز بنائے انہوں نے, لیکن وہ ڈس بیلنس ہو جاتا تھا کہ وہ اتنا لائٹ ویٹ تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ ریسرچ کریں تو وہ ایسا برڈ دیکھیں جس کے بہت بڑے ونگز ہیں لیکن وہ کیسے بیلنس رکھتا ہے. تو پھر امریکن کانڈور کو انہوں نے بہت آبزرو کیا, اس کے ونگز کے اینڈ میں ٹپ پہ چھوٹے سے پر ہوتے ہیں جو فلیپ کی طرح اس کو بیلنس دیتے ہیں. پھر انہوں نے اس پلین میں وہ فلیپس بنائے اور پھر وہ اس کو انہوں نے ایک بہت لائٹ ویٹ پلین جو کہ بہت تھوڑے فیول پہ اڑ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں کو سکھاتے بھی ہیں کتنا کچھ ان کے. بالکل. السلام علیکم.
اتفاق ہوا, میں گئی وہاں پہ میوزیم تھا پولر بیئرز کا, اور پولر بیئر کے آئی واز لائک سو فیسینیٹڈ کہ ان کی ایک ایک جو ہیئر ہے دیٹ از انسولیٹڈ. سو سبحان اللہ, دیٹس وائی دے کین سروائیو ان سچ کولڈ ویدر. السلام علیکم. مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں اللہ نے وہ سب ہمارے لیے بنائی, ہماری آبزرویشن کے لیے کہ ہم ان کی ہر چیز میں سے اپنے لیے کیا نتیجہ نکالتے ہیں. ہم فیسنیٹ تو ہوتے ہیں مگر ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. تمام پرندے ایک ساتھ اڑتے ہیں, کوئی الگ نہیں ہوتا, جو الگ ہوتا ہے اس کو کوئی شکار کر کے لے جاتا ہے. جب انسان اللہ کی بتائی ہوئی راہ پہ چلتا ہے اس کو نقصان نہیں ہوتا. جیسے ہی وہ راہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے, اس سے ذرا سا بھی ڈیویٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے, وہ نقصان میں آ جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ فیسنیشن سے زیادہ ہم لوگوں کو اس چیز پہ کہ جب اللہ نے جو حکم دے دیا بس اس سے ہٹنا نہیں ہے, اس سے ہٹیں گے تو انسانی زندگی کو نقصان ہونے کا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ خَالِقُ هَذِهِ الْبَشَرِيَّةِ, اور وہ اللہ سبحانہ تعالی انسانوں کا بھی خالق ہے. کلها, سب کا من نفس واحدۃ, ایک جان سے اللہ نے سب انسانوں کو پیدا کیا. وَخَالِقُ هَذِهِ الْأَرْحَامِ, اور اس نے یہ وومز پیدا کیے یعنی رحم, التی تدفع, جو بچے پیدا کرتے ہیں. تدفع کا مطلب ہے کہ باہر لاتے ہیں. وَهَذِهِ الْمَوَالِيدِ الَّتِي تُتَابِعُ, اور یہ بچے پیدا کیے کہ جو بعد میں آتے ہیں, یہ نیو بورنز. موالید کا مطلب ہے نیو بورنز. الَّتِي تُتَابِعُ, جو پیچھے آتے ہیں. وَالْقُبُورِ الَّتِي تَبْلَعُ, اور قبریں بنائی جو کہ نگل لیتی ہیں, یعنی ارحام پیدا کرتے ہیں اور قبر ان کو واپس اپنے اندر لے لیتی ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ خَالِقُ هَذِهِ الشَّمْسِ الْجَارِيَةِ, اور وہ اللہ سبحانہ تعالی ہی اس چلتے سورج کا خالق ہے. وَالْقَمَرِ السَّارِي, اور چلتے چاند کا. وَالْكَوَاكِبِ الْمَبْثُوثَةِ, اور بکھرے ستاروں کا. فِي السَّمَاءِ, آسمان میں. فَمَنْ هَذَا خَلْقُهُ وَمَنْ هَذِهِ قُدْرَتُهُ وَمَنْ هَذِهِ عَظَمَتُهُ وَمَنْ هَذَا مُلْكُهُ أَيَحْتَاجُ إِلَى الْبَشَرِ أَوْ إِلَى عِبَادَةِ الْبَشَرِ. فمن, تو وہ جو, هذا خلقه, یہ اس کی تخلیق ہے, وہ رب جس نے یہ سب کچھ بنایا. ومن, اور وہ جو, هذه قدرته, جس کی یہ قدرت ہے. ومن هذه عظمته, اور وہ جس کی یہ عظمت ہے. ومن هذا ملكه, اور وہ جس کی یہ بادشاہت ہے. ايحتاج الى البشر, کیا وہ انسان کا محتاج ہوگا, کیا اسے انسان کی ضرورت ہے. او الى عبادت البشر, یا انسان کی عبادت کی ضرورت ہے. میں پچھلے دنوں کینیڈا میں پڑھا رہی تھی صلاۃ کا کورس, تو کسی نے مجھ سے کہا کہ اتنا بار بار کیوں کہا جاتا ہے نماز پڑھو, اور اللہ تعالیٰ کیوں ہم سے اتنی عبادت کروانا چاہتا ہے. تو میں نے کہا ابھی آپ پڑھتے جائیے, آپ کو جواب خود ہی مل جائے گا. جواب یہی ہے کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ اگر عبادت ہم پر فرض کی ہے تو اس میں ہمارا فائدہ رکھا ہے, ہمیں اس کی ضرورت ہے. یہ ایسے ہی سوال ہے جیسے بچے اپنی ماں سے کہیں آپ کیوں ہمیں کہتی ہیں ہر وقت کھاؤ کھاؤ کھاؤ, دودھ پیو, یہ کھاؤ وہ کھاؤ, کیا ضرورت ہے. تو ماں کو تو ضرورت نہیں ہے. کس کو ضرورت ہے؟ بچے کو ضرورت ہے, لیکن اس کو پتا نہیں ہے, تو وہ چاہتا ہے صرف چاکلیٹس کھا کے ہی زندگی بسر کر لے. لیکن ماں کو پتا ہے کہ نہیں, دودھ بھی پینا ہے اس کو اور پروٹین بھی لینی ہے. تو بعض اوقات بچے کے لیے وہ غذائیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں, وہ ان کو کھانے میں دقت محسوس کرتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کے لیے کیا چاہتا ہے کہ بندہ اس عبادت کے نظام سے فائدہ اٹھائے. اب جیسے نماز ہی پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے وضو کرتے ہیں. وضو کرنے میں کس کا فائدہ ہے مشکل. جیسے بچوں کو صبح اٹھا کے تو منہ ہاتھ دھلانا مشکل ہوتا ہے, ایسے ہی ہمیں نماز کے لیے اٹھ کے وضو کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس میں کتنا فائدہ ہے, ہاتھ اور ناک اور آنکھیں اور کان اور یہ سب کچھ. پھر سارا کچھ دھو دھلا کے جب ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اس میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, تسبیحات کرتے ہیں, اس کے بعد دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے یا ہمیں پہنچتا ہے. پھر جو دعائیں ہم کرتے ہیں وہ دعائیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں کسی اور کو, ہم ہی کو فائدہ دیتی ہیں. تو وہ اس کو بشر کی عبادت کی ضرورت نہیں. ایلیق بالعاقل ان یشرک بہ ویعبد معہ غیرہ, کیا کسی عقل مند کو یہ لائق ہے
کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے یعنی شرک کرے، اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے یعنی غیر کی عبادت کرے. ایشرکون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا اس کو الہ بنا دیتے ہیں. وہم یخلقون، حالانکہ وہ تو تخلیق کیے جاتے ہیں جن کو وہ الہ بنائے ہوئے ہیں، وہ تو مخلوق ہیں. ولا یستطیعون لهم نصرا، اور وہ ان کی مدد کی بھی استطاعت نہیں رکھتے. ولا انفسهم ينصرون، اور نہ وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. ایلیق بالعاقل ان یشرک به ویعبد معه، عقل مند تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس کو بھی وہ شریک کرے گا وہ اللہ ہی کی تخلیق ہے. تو بڑا کون ہے، خالق یا مخلوق؟ خالق. تو خالق اور مخلوق دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، دونوں الگ الگ ہیں. تو عبادت تو خالق کی ہونی چاہیے، مخلوق کی نہیں. عقل تو یہی کہتی ہے. ان هذه الظواهر البارزة الحية هي التي تلمس الحس وتوقظ القلب لو تفتح وتدبرها تدبر الوعي المدرك. ان هذه الظواهر البارزة، یہ ظاہری سامنے کی چیزیں جو ہیں، الحیہ جو زندہ ہیں، ہی التی تلمس، وہ پرسیو کرتی ہیں، الحس، حس کو یعنی محسوس کرتی ہیں، وتوقظ القلب، اور دلوں کو جگا دیتی. یعنی یہ جو تخلیق کے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، یہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں اور ہمارے احساسات کو جگا دیتے ہیں، دل کو جگا دیتے ہیں. لو تفتح وتدبرها، اگر تم کھولو اور غور کرو ان پر. تدبر الواعی المدرک، اس شخص کی طرح تدبر کرنا جو واقعی اویئرنس رکھتا ہو اور پرسیو کرنے والا ہو، سمجھنے والا ہو. ان اللہ الذی خلق هذه المخلوقات ودبرها، بے شک وہ اللہ جس نے ان مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کی تدبیر کی. هو الذی یلیق ان یکون ربا، وہی اس لائق ہے کہ رب ہو، اسی کو رب بنانا چاہیے. یدین له البشر بالعبودیہ، عبادت کے ساتھ انسان اسی کا دین اپنائے. ولا یشرکون به شیئا من خلقہ، اور اس کی مخلوق میں سے کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ بنائے یعنی شرک نہ کریں. اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا خالق، بس اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، نگہبان ہے. کتنی واضح آیت ہے نا، کہ جس رب کی یہ نشانیاں ہیں وہی اصل میں تمہارا خالق مالک ہے، اس کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے. ہر چیز اسی نے بنائی ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو. یعنی اگر آپ نے کسی کو دعویٰ کرنا ہو، اللہ کی طرف بلانا ہو، اسلام کی طرف دعوت دینی ہو، تو یہی دلیل سب سے بڑی ہے. یا اپنے اسلام کا تعارف کرانا ہو کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی کے پیدا کرنے سے سب کچھ بنا ہے، خود سے خود کچھ نہیں بنا. اس لیے عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے جس کے یہ سب کمالات ہیں. ان القرآن الکریم، بے شک قرآن کریم، یعمدو چاہتا ہے، مباشرتاً الی ایقاظ القلوب، سیدھے سیدھے دلوں کو جگانے کو، والعقول اور عقل کو. یعنی قرآن مجید براہ راست دلوں کو جگانے کا ارادہ رکھتا ہے. لِتَدَبُّرَ مَا فِي هَذَا الْكَوْنِ مِنَ الْعَجَائِبِ وَالْآيَاتِ وَالْبَصَائِرِ وَالْعِبَرِ، تاکہ تم تدبر کرو، غور و فکر کرو جو بھی اس کائنات میں عجیب و غریب چیزیں ہیں، نشانیاں ہیں، بصائر ہیں، دلائل ہیں، عبرتیں ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کتاب کے ذریعے بندوں کو جگاتا ہے اور ان چیزوں میں غور و فکر سکھاتا ہے. ان هذه المخلوقات العظیمة الواسعة من الصور والاشکال، ان هذه المخلوقات، بے شک یہ مخلوقات، العظیمہ جو عظیم ہیں، الواسع جو بہت وسیع ہیں، من الصور صورتوں میں سے، والاشکال اور اشکال شکلوں میں سے، یعنی شکل اور صورت کے اعتبار سے، والحرکات اور حرکات،
والاحوال اور حالات کے اعتبار سے، والمجیء والرواح آنے جانے کے اعتبار سے، والبقاء والفنا بقاء اور فنا کے اعتبار سے، والحیات والممات زندگی اور موت کے اعتبار سے، والذبول والنما ختم ہونے اور نشو نما پانے کے اعتبار سے، والشروق والغروب طلوع ہونے اور غروب ہونے کے اعتبار سے، والحرکت الدائبۃ فی ھذا الکون الہائل اور اس عظیم الشان بہت بڑی کائنات میں مسلسل حرکت میں رہنے کے اعتبار سے، التی لا تسکن جو سکون نہیں پاتے، ولا تتوقف لحظۃ من لیل او نہار ایک لمحے کے لیے بھی رات یا دن کو، ان ھذا کلہ یہ سب کچھ اس لیے ہے، لیستجیش کل خالجۃ فی کیان الانسان للتأمل والتدبر والتفکر تاکہ موبلائز ہو جائے، تاکہ ہل جائے، کل خالجۃ ہر بیکار حصہ، فی کیان الانسانی انسان کے وجود میں، للتأمل غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے اور تفکر کے لیے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو تمام مخلوقات کا ایک تعارف سا کرایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ مخلوقات کیا ہیں؟ عظیم، وسیع، کس اعتبار سے؟ صورت اور شکل کے اعتبار سے، اپنے سائز کے اعتبار سے، اور پھر حرکتیں ان کی، یعنی غور و فکر کی ٹپس دی جا رہی ہیں کہ کیا کیا دیکھو، ہر چیز کے اندر کیا کچھ دیکھو، کس کس اعتبار سے دیکھو، اس کی شکل و صورت دیکھو، اس کی وسعت کو دیکھو، اس کی حرکت کو دیکھو، اس کی چال کو، وہ کدھر جاتی کدھر آتی۔ جیسے چیونٹیوں کے پاس ہی آپ بیٹھ جائیں نا تو وہ کبھی ادھر جا رہی تھی کبھی ادھر، ہم سمجھتے ایسے بیکار گھوم رہی، حالانکہ ان کا ایک مقصد ہوتا ہے جس کے لیے وہ مختلف چیزیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے کبھی ادھر جاتی ہے، وہ وہاں نہیں ملتی چیز، پھر ادھر جاتی ہے، پھر ادھر، پہ انت تک موومنٹ ہوتی ہے ان کی۔ پھر بقاء اور فنا کہ کتنی زندگی، لائف سپین کیا ہوتا ہے مختلف چیزوں کا، زندگی اور موت، پھر وہ ایکسٹنکٹ ہو جاتی ہیں۔ ذبول ہوتا ہے کسی چیز کا بالکل فیڈ اوے ہو جانا، ختم ہو جانا، اور نما کا مطلب ہوتا ہے گرو کرتے جانا۔ اب کتنی اسپیشیز ہے زمین پر جو پہلے چیزیں تھی اس کے بعد اب وہ ختم ہو کر رہ گئیں۔ والشروق والغروب، مشرق و مغرب بھی آپ دیکھیں تو سردیوں میں کچھ اور، گرمیوں میں کچھ اور، آسمان کے رنگ کچھ اور۔ والحرکت الدائبہ، اور یہ جو سیارے ستارے ہیں، یعنی پرندوں وغیرہ کی حرکت تو محدود وقت کے لیے ہوتی ہے، مائگریشن بھی ہو تو کئی گھنٹوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن سورج کبھی کہیں بیٹھا ہی نہیں، کہیں ٹکا ہی نہیں۔ اسی طرح ستارے، سیارے، پلانٹس، خود ہماری زمین کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ایک جگہ نہیں رکی، مسلسل حرکت میں ہے آل دا ٹائم۔ اسی طرح ہمارے جسم کے باقی اعضاء جو ہے رات کے وقت سکون میں آ جاتے ہیں، لیکن ہمارا دل جو ہے وہ مسلسل کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس نے کام چھوڑا ہی نہیں، اگر وہ ایک دن بھی کام چھوڑ دے تو ہم یہاں نہ رہیں۔ التی لا تسکن ولا تتوقف لحظۃ من لیل او نہار، ایک لمحے کے لیے بھی دن اور رات میں یہ چیزیں نہیں ٹھہرتی۔ ان ھذا کلہ لیستجیش، یہ سب کچھ کیوں ہے، ان سب پہ غور و فکر کیوں کرنا ہے، تاکہ انسان کا جو جسم کا ہر خلیہ ہے، ہر عضو جو ہے وہ یعنی انسان کے اندر غور و فکر کے لیے استعمال ہو سکے۔ فمتى يستيقظ القلب ويتفتح لمشاهدة الآيات العظام، تو کب دل جاگے گا اور بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے کھل جائے گا، المبثوثہ جو بکھری ہوئی ہیں، فی ظواہر الکون وحنایاہ، کائنات کے ظاہر میں بھی اور اس کے پوشیدہ حصوں میں، اس کے اندر بھی۔ حنایا کہتے ہیں اعماق کو، گہرائیوں میں، یعنی کچھ چیزیں تو ہمیں سامنے نظر آتی ہیں، جس سطح سمندر پر کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، آپ سی سائڈ پہ جاتے ہیں، کبھی ایک موسم میں کوئی فش کناروں پہ پڑی ہوتی، جیلی فش ہوتی ہے کناروں پہ، کبھی کوئی خاص قسم کے سیپیاں ہوتی ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ وہ ہوتا ہے جو شیلو سمندر میں ہوتا ہے، سمندر کی گہرائی سے کوئی چیز نکل کے اوپر نہیں آتی اس طرح۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، طرح طرح کی مچھلیوں کے رنگ اور ایسی چھپی ہوئی مخلوقات سمندر کے اندر ہے کہ جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے دیکھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے،
وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور نہیں کام آتی نشانیاں اور ڈراوے اس قوم کو جو ایمان نہ رکھتی ہو. یعنی سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں یہ نشانیاں ٹس سے مس نہیں کرتی، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا. جی اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ استاذہ یہاں پر دیکھیے پہلے بات کی گئی تمام جو اللہ کی نشانیاں ہیں اس زمین کے اوپر، ایک ایک کر کے سب کی بات کی گئی، ہمارے ذہن کے دریچے کھولے گئے اور ایک بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے سمجھایا گیا، اور پھر اس کے بعد پھر شرک کی بات کی گئی. یہ کائنات اور جس طرح سے اس کی تخلیق ہوئی ہے زمین و آسمان کی، یہ واضح ثبوت ہے کہ صرف ایک اللہ کی ہی تخلیق ہے اور یہاں شرک کی کوئی گنجائش نہیں. جی استاذہ میری چھوٹی سی آبزرویشن ہے، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پودے اگائے ہیں. الحمدللہ ہماری تفہیم دین کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک ورک شاپ کرائی تھی اور انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا چیری ٹومیٹو کا پلانٹ گفٹ کیا. میں اس کو گھر لے گئی، میں نے اس کو شفٹ کیا خود سے، پہلی دفعہ سیکھا تھا. سو امیزنگ، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ ریئلائز کیا، اتنا کلوز آبزرویشن جو مجھے موقع مل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے دن جب رات ہوئی تو میں پریشان ہو گئی، میں نے کہا شاید میں نے صحیح شفٹ نہیں کیا، کیونکہ اس کے جو پتے تھے نا وہ یوں ہو گئے ایسے نیچے کی طرف یوں کر کے، تو میں سمجھی شاید میں نے اس کو نا صحیح شفٹ نہیں کیا اور ہرٹ کر دیا شاید. صبح ہوئی تو میں نے دیکھا وہ ٹھیک ہو گئے تھے. اگلے دن مغرب کے وقت دوبارہ ایسے ہی، پھر میں نے ریئلائز کیا اور میرے منہ سے نکلا او یہ تو رات کو سو جاتے ہیں. دس از آئی فیلٹ اینڈ یو نو صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں. میں نے اپنی بیٹی سے شیئر کیا، اس نے سائنٹیفک ریزن دی مجھے. اس نے کہا ماما آپ کو نہیں پتا یہ کلوروفل بناتے ہیں نا تو پھر اس سے جو ہے وہ اس طرح سے یعنی پراپر شکل میں آ جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا 4 بجے کون سا سورج نکلتا ہے؟ میں 4 بجے اٹھی تھی، وہ 4 بجے صحیح ہو گئے ہوئے تھے. تو اٹس سو امیزنگ. اور آپ کو پتا ہے پھر وہ مجھ سے لمبا ہو، اور میں نے اس کو کیونکہ میرے پاس کوئی خاص جگہ نہیں ہے، میں نے کچن کے ایک سلیب پہ رکھا ہوا، اور وہ جو ہے نا اس کو میں نے ہیلپ کرنے کے سپورٹ کرنے کے لیے کہ وہ گر رہا تھا تو اس کو باندھا دھاگے سے. لیکن ایک دن جب میں صبح اٹھی اس کو میرا وہ پسند نہیں آیا، اس نے اس ڈائریکشن میں نہیں جانا، اس نے اس کو توڑ دیا اور وہ دوسری طرف چلا گیا. اور مجھے وہ آیت یاد آ گئی کہ کیا تم اگانے والے ہو یا ہم اگانے والے ہیں. الحمدللہ. اور میں سوچتی ہوں میں تو صرف اس کو پانی دیتی ہوں، اس کی ڈائریکشن، اس کی کون کون سی شاخیں، اس کا نکلنا، سو امیزنگ ٹو واچ. اور مجھے اس سے محبت ہوگی اور میں سوچتی ہوں کہ جس طرح مجھے اپنی یعنی ایک طرح سے آئی ایم اوننگ اٹ مے بی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت ہوگی ہم سے. سب مشکل ہی ہوگی نا، ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو گیا کہ جس طرح کے گھروں میں ہم رہتے ہیں وہاں انسانوں کو بھی آنا پسند نہیں ہم کو. کہاں یہ کہ پرندے چرندے وہ گھروں میں آئیں، یا پھر یہ کہ پودے وہاں پر اس طرح کے اگائیں کہ جن میں لائف نظر آتی ہے، وہ بھی ہم اسٹیٹک سے لے آتے ہیں کہ جو ایک حد کے اندر ہی رہیں اور کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں. السلام علیکم استاذہ. آپ پہلے ذکر کر رہے تھے کہ نان مسلمز نے بہت چیزیں سیکھی. تدبر کرنے کا حکم تو قرآن نے ہمیں بتایا تھا اور وہ ہم نے چھوڑ دیا اور دوسرے لوگوں نے تدبر کیا تو وہ کہاں نکل گئے. اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جب آپ ایک ٹری گرو کرتے ہیں، کوئی بھی پلانٹ، کوئی بھی سیڈ سو کریں گے، کوئی ٹری ہوگا، وہ بڑھنا شروع کرے گا. جس رخ کو آپ اس کو کاٹتے جائیں گے اس رخ کو وہ گرو کرتا جائے گا. اسی طرح اس کی مثال کو میں نے اس سے ریلیٹ کیا ہے کہ بچے جو ہیں ہمارے، ہم ان کو جس طرح سے ٹرین کرتے ہیں، جب ہم ان کو ٹرین کر سکتے ہیں، ٹریز کو ٹرین کر سکتے ہیں بے جان چیز کو، بے جان اس سینس میں کہ وہ چل پھر نہیں سکتے ورنہ تو وہ جاندار ہیں، تو ہم بچوں کو کیوں نہیں ٹرین کر سکتے اپنے، جو بالکل چلتے ہیں، سوچ سمجھ رکھتے ہیں، ہر چیز رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پودے، جاندار، نباتات، حیوانات، ہر چیز دنیا میں جو اللہ نے بنائی ہے وہ ہر چیز ذہن رکھتی ہے، آنکھ رکھتی ہے. ان کے اندر ہمارے لیے نشانیاں ہیں، جیسے آپ نے کہا نا کہ ان کو ٹرین کر سکتے ہیں تو بچوں کو کیوں نہیں. بس مشکل یہ ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے، اس میں محنت لگتی. ایک بہت انٹرسٹنگ مجھے خیال آیا، بچوں کا ذکر ہوا تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ ایک کانسٹنٹ بلیوں اور کبوتروں کی جنگ دیکھتے ہیں اکثر، اور اس میں بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آدھے لوگ جو ہیں ان کو بلی سے ہمدردی ہوتی ہے اور آدھے لوگوں کو کبوتروں سے ہمدردی ہوتی ہے کہ یہ آخر ایسے کیوں ہے. اور بیچارہ کبوتر تو وہ اس میں اکثر کافی مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبوتر کو بلی کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ کھا لے. تو یہ ایک چیلنج ہے بچوں کے ساتھ. اب اس میں بھی نشانیاں ہیں اور اس میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے.
اور اس سے بھی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم عام طور پر صرف سطحی طور پر رہ جاتے ہیں دیکھ کر، اور جذبات کی حد تک سوچتے ہیں اور اس سے آگے نہیں جاتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جتنی بھی ہم نے آیات پڑھی، اس سے جو میں نے اپنے ذہن میں غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو زیادہ واضح نشانیاں ہیں جو ہم ایک لہجہ میں دیکھ سکتے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر سکتے ہیں، اور جس کے پاس جتنی نالج ہے، کیونکہ ہر ایک کے پاس اتنی ڈیپ ڈاؤن نالج نہیں ہوتی، تو جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو اس طرف مبذول کرواتے ہیں، کیونکہ بڑی چیزیں آبزرویشن میں آسان ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ سمندر کی سطح پر سے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی نایاب ہوتی ہیں جو اندر سے ڈھونڈ کے لانی پڑتی ہیں. تو اسی طرح سے قرآن کے معنی مطالب جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کچھ تو سمجھ میں آ جاتے ہیں. کچھ مثالوں پر ہم صبح شام غور بھی کر لیتے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علم کے ڈیپ خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر انہیں اپنی جان، مال، تن، دھن، وقت، سب کچھ اس میں جو ہے وہ ڈبونا پڑتا ہے، اس کے اندر جانا پڑتا ہے، اپنی جان کھپانا پڑتی ہے، اور پھر وہ ہم علم کے جو موتی ہیں وہ حاصل کر پاتے ہیں. تو دوسرا، اسی طرح سے اگر ہم انسانوں کو سمجھنا چاہیں تو بعض اوقات ہمیں ان کی ظاہری شکل، صورت، عادتیں، رنگوں کی پسند ناپسند سمجھ میں آ جاتی ہے، اور ان میں سے ہم کسی کو پسند کر رہے ہوتے ہیں کچھ باتوں کو، اور کچھ کو پسند نہیں کرتے. لیکن ایک انسان کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں اس کے اندر گھسنا پڑتا ہے، پھر اس کے اندر چھپی ہوئی خوبصورتی، اس کے اندر چھپی ہوئی وہ تمام اللہ تعالیٰ نے جو اس کو صفات دی ہوئی ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، پھر ہمیں انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، پھر ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہمیں سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ڈیپ ڈاؤن جائیں تو مجھے یہ باتیں سمجھ میں آئیں کہ اللہ شاید ہمیں یہ بھی سمجھانا چاہتے ہیں. شکریہ. میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ پیرٹ جو ہمیشہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، اور وہ جو بھی فروٹ آپ اسے دیں ٹائنی ٹائنی پیسز کر کے ایک منہ میں ڈل جائے گا، ایک نیچے گر جائے گا، ایک دو منہ میں گئے اگینسٹ لٹل پیسز، اور وہ لٹرلی ہیپ سی بن جاتی ہے وہاں پہ ان کے کیجز میں. تو میں کہتی ہوں بڑا گن کرتے ہیں، کھاتے تو نہیں گن کرتے، بٹ پھر میں نے I thought about it، میں نے کہا یہ جو ہے وہ نیچے جو زمین پہ رینگنے والے جانور ہیں وہ گارڈنز میں اوپر ٹریز پہ ہوتے ہیں، اور وہ نیچے رینگنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے غذا پہنچاتے ہیں. کوئی کام کرتا ہے اور کوئی کھاتا ہے. ان الانسان لو وقف لحظة واحدة، انسان اگر ایک لمحے کے لیے توقف کرے، رک جائے، یرقب ما خلق اللہ فی السماوات والارض، غور کرے، دیکھے جو اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین میں، وَيَسْتَعْرِضُ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ الْعَظِيمَةِ، اور ان عظیم مخلوقات کو انسپیکٹ کرے، ان کو دیکھے، الَّتِي لَا تُحْصَى، جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، من الانواع والاجناس، انواع و اقسام میں سے، والہیئات والاحوال، ان کے شکل اور حالات کے اعتبار سے، والاوداع والاشکال، ان کے مقامات اور اشکال کے اعتبار سے. لو وقف لحظة واحدة، اگر ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے، لم تلأ قلبه بالایمان، تو اس کا دل ایمان سے بھر جائے، وفاض بما یغنیہ فی حیاتہ کلہا. فاض یفیض کا مطلب تو مشغول ہو جائے، اور مشغول ہو جائے جو اس کو بے نیاز کر دے اس کی باقی ساری زندگی، یعنی بالکل ڈوب جائے اس میں. وَيُشْغِلُهُ بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّرِ وَالتَّأَثُّرِ مَا عَاشَ، اور جب تک زندہ رہے وہ مشغول رہے تدبر، تفکر اور اس سے اثر لینے میں. یعنی انسان اگر واقعی آنےسٹی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ ان چیزوں میں غور کرے اور ان کی تہ تک اترے، تو وہ ساری زندگی اسی میں کھپا دے اور باقی چیزوں سے بے نیاز ہو جائے، کیونکہ اس میں بڑی لذت ہے. یعنی جتنا جتنا آپ گہرائی میں جاتے ہیں اور جتنا جتنا آپ اس سے ایمان پاتے ہیں. ایک اور چیز یاد رکھیے، تدبر کے دو لیول ہیں نا، یا غور و فکر کے دو سطحیں. ایک ہے ظاہری، اور ظاہری وقتی نتائج اس سے نکالنا. مثلا آپ غور و فکر کرتے ہیں، جیسے بات ہوئی تھی کہ پرندوں سے سیکھ کر جہاز بنایا گیا، یہ غور و فکر کی ایک سطح ہے، اور یہ پہلی سطح ہے کہ جس سے انسان اپنی دنیا کے کاموں کے طریقے سیکھتا ہے. ایک کیلنڈر میں نے دیکھا تھا ایک سیمنٹ کمپنی کا، انہوں نے انجینئر پرندوں کی تصویریں اور وہ ان کی انجینئرنگ
کہ کیا کچھ ووو کرتے ہیں، کچھ بلڈ کرتے ہیں، کچھ کس طرح کے کام کرتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ پکچرز تھیں جو میں نے دیکھی کہ انسان نے گھر بنانا اور انڈسٹری کے مختلف کام جو ہے وہ کس طرح جانوروں سے سیکھے ہیں. یہ ایک لیول ہے جس میں انسان غور و فکر کر کے دنیا کے فائدے کیسے اٹھائے جا سکتے وہ حاصل کرتا ہے، وہ سیکھتا ہے. لیکن اس سے بھی انسان کو بہت فائدہ پہنچتا ہے، اور نان مسلمز نے بہت کچھ کیا. لیکن اس سے اگلا لیول جو ہے جس میں انسان حقیقی معنوں میں تدبر کا حق ادا کرتا ہے وہ ہے ان چیزوں میں غور و فکر کر کے خالق کی پہچان حاصل کرنا کہ یہ بنایا کس نے، وہ کون ہے، اور اس سے محبت ہونا اور اس سے ایک خصوصی تعلق ہونا جس کی بنا پر پھر عبادت کو وہ انسان بوجھ نہیں سمجھتا. اس عبادت میں اس کو ایک لذت آتی ہے اور اس کے اندر وہ سرور ملتا ہے اس کو. یعنی غور و فکر کے بعد جیسے ابراہیم علیہ السلام ملکوت السماوات والارض میں غور و فکر کرتے تھے اور انہوں نے اپنے رب کی وحدانیت کو اور اچھی طرح پایا. ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے نہیں جانتے تھے اور پہلے نعوذ باللہ شرک کرتے تھے تو پھر وہ توحید پر آئے. توحید تو پہلے ہی تھی ان کے پاس، لیکن اب انہوں نے کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے جو لذت پائی اس کی بات ہی کچھ اور تھی. تو اسی طرح اصل غور و فکر وہی ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے رب کو پالے، رب کی معرفت حاصل ہو، رب کو پہچانے. کہتے ہیں نا لو وقف لحظة واحدة لم تلأ قلبه بالایمان. ایسا غور و فکر جو ایمان بھر دے آپ کے دل میں اور پھر اس کو مشغول کر دے اس میں، یعنی اس ایمان کے ساتھ اور ایمان کے تقاضوں میں اور اللہ کی پہچان کہ وہ باقی ساری زندگی کے جتنے بھی کام ہیں ان سب سے زیادہ وہ اس چیز کو ویلیو دے، اس کو اہمیت دے. ولا یدرک ھذا الا اہل التقوی، اور یہ نہیں پا سکتے مگر تقوی والے ہی، اللہ سے ڈرنے والے ہی ایسا غور و فکر کرتے ہیں. التقوی التی تجعل القلوب سریعۃ التأثر، وہ تقوی جو دلوں کو بہت جلد اثر لینے والا بنا دیتا ہے. سریعۃ الاستجابۃ لخالق هذه المخلوقات، اور مخلوقات کے خالق کے آگے جلد لبیک کہنے کے لیے تیار کر دیتا ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں البتہ نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے. عقل والے جو ہیں اس سے سبق حاصل کرتے ہیں. اللہ نے ان کو عقل مند کہا ہے کہ جو زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں غور و فکر کرتے ہیں. اور پھر اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ غور و فکر کر کے پھر ہوتا کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ان کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے تو اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. جتنا جتنا جو انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے اتنا ہی اس کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ رب بہت بڑا ہے اور میری کوششیں بہت چھوٹی ہیں. میں ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہوں تو اس کا حق نہیں ادا کر سکتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھے پکڑ لے، کہیں میں سزا کا مستحق نہ قرار پاؤں. تو وہ فوراً فکر کرتا ہے اور کہتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ان اللہ عز وجل العلیم بما خلق، بے شک اللہ عز وجل جو جانتا ہے، یہ جاننے والا خوب جانتا ہے اس کو جو اس نے پیدا کیا. یخاطب الفطرۃ البشریۃ، فطرت انسانی کو مخاطب کرتا ہے بآیات اللہ الکونیۃ المبثوثۃ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں. حول الانسان فی ھذا الکون، انسان کے آس پاس اس کائنات میں. واللتی یعلم سبحانہ، اور وہ جو اللہ جانتا ہے سبحانہ وتعالی، ان بینہا وبین فطرت الکائن البشری لغۃ مفہومۃ، کہ ان نشانیوں اور انسان کی فطرت کے بیچ میں ایک ایسی زبان ہے جو سمجھی جا سکتی، یعنی انسان اس کائنات کی زبان کو سمجھتا ہے. وَإِيحَاءَاتٌ مَسْمُوعَةٌ،
اور ایسی انسپریشنز ہیں جو وہ سن سکتا ہے. تو ادی الی الایمان، جو ایمان کی طرف لے جاتی ہیں. وہذہ من اقوى الادلۃ المقنعۃ للقلب والعقل وجميعا، اور یہ وہ سب سے زیادہ قائل کرنے والے دلائل ہیں قوی دل اور عقل کو، سب کے سب کو. اس میں بیسیکلی جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی اور اللہ نے انسان بنایا. انسان اور اس کائنات کے درمیان ایک رشتہ ہے. انسان کو اللہ نے ایسی فیکلٹیز دی ہیں کہ جن کے ذریعے وہ کائنات کے اندر پائے جانے والی چیزوں کی جو زبان ہے ان کو بھی سمجھتا ہے. ان کے سائلنس کے باوجود وہ جو پکار کے کہہ رہی ہیں وہ ان کو سمجھ لیتا ہے. یعنی انسان کی فطرت میں یہ رکھ دیا گیا کہ ان نشانیوں سے وہ ان کے خالق تک پہنچے. اما الجدل فإنه لا يصل إلى القلب، اور جہاں تک جھگڑے کا تعلق ہے تو وہ دل تک نہیں پہنچتا. ولا يتجاوز منطقة الذهن الباردة، اور نہیں وہ تجاوز کرتا یا آگے بڑھتا ٹھنڈے ذہن کے حصے کو. التي لا تدفع الى حرکہ، جو حرکت نہیں کرتا. ولا تؤدي الى بناء حیات، اور نہ وہ زندگی کی تعمیر کی طرف لے جاتا ہے. یعنی جھگڑا کرنے سے انسان کے دل تک دلائل نہیں پہنچتے اور نہ انسان پھر کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے. ولا تزال دلالة وجود الكون ذاته ثم حركته المنتظمة تحاصر الحاربين من الله هنا وهناك. ولا تزال دلالة وجود الكون ذاته، اور ہمیشہ کائنات کے وجود اس کی ذات میں دلالت کرتا ہے. ثم حرکت المنتظمہ، اور یہ جو اس کی منتظم یا ایک آرگنائزڈ حرکت ہے کہ سارے ستارے سیارے بلینز اینڈ ٹریلینز کی تعداد میں ہوتے ہوئے کس تنظیم اور ترتیب کے ساتھ حرکت کرتے ہیں. تحاصر الحاربین من اللہ، یہ گھیراؤ کرتے ہیں اللہ سے بھاگنے والوں کا. ہونا و ہونا کا، یہاں اور وہاں، یعنی دنیا میں بھی اور آسمان پہ بھی. اناہا بعید و انا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے بنایا اپنی قوت کے ساتھ اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں، یعنی اسے پھیلا بھی رہے ہیں. والارض فرشناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، بچھا دیا. فنعم الماہدون، تو کتنے بہترین ہیں ہموار کرنے والے. ومن کل شیء خلقنا زوجین، اور ہر چیز سے ہم نے جوڑے پیدا کیے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو. ففروا الی اللہ، بس دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. یعنی آسمان و زمین کی تخلیق پہ غور کر کے نشانیوں کو دیکھو، اور اس کے اندر جو وسعتیں ہو رہی ہیں اور ہر چیز جو جوڑے جوڑے میں پیدا کی گئی ہے، یہ سب اس نتیجے پہ پہنچاتی ہے کہ تم ایسے خالق کی طرف دوڑ پڑو اور اس کے رسول کو مان جاؤ. والفطرۃ البشریۃ بجملتها قلبا وعقلا، انسانی فطرت تمام تر قلب اور عقل، وحسا ووجدانا، حس و وجدان کے ساتھ. تواجہ هذه الدلالہ، ان دلائل کی طرف متوجہ کرتی ہے. وتستجیب لها، اور ان کے آگے جھک جاتی ہے، لبیک کہتی ہے. وتأثر بها، اور ان سے اثر قبول کرتی ہے یعنی ان نشانیوں سے. وتدرک ان خالق هذا الكون هو الحق، اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کائنات کا خالق وہی حق ہے. وان ما شرعه هو الحق، اور جو شریعت اس نے بھیجی وہ بھی برحق ہے. وان وعده هو الحق، اور اس کے وعدے بھی سچے ہیں جو واپس آخرت کی طرف جانے والے ہیں، یہ لے جانے والے ہیں. ان بین الفطرۃ البشریۃ، بے شک فطرت انسانی کے درمیان، وبین ھذا الکون، اور اس کائنات کے درمیان، الذی نعیش فیہ لغۃ خفیۃ غنیۃ، وہ جس میں ہم رہتے ہیں ایک خفیہ اور ایک غنی زبان کے ساتھ. تسمع لہذا الکون وتعقل عنہ، جو سنتی ہے اس کائنات کو اور اس کے بارے میں سمجھتی بھی ہے. یعنی فطرت انسانی کے کان ہیں جو کائنات کی نشانیوں کو دیکھ سن کے سمجھتے ہیں، یعنی کائنات کی زبان کو وہ دل کے کان سنتے ہیں. ان النظر الی ما فی السماوات والارض یمد القلب، بے شک آسمان و زمین کے اندر نظر ڈالنا جو ہے یہ دل کو پھیلا دیتا ہے، یعنی دل بڑا کر دیتا ہے. والعقل، اور عقل کو، بزاد من المشاعر والتأملات،
مشاعر ہوتے ہیں جذبات اور غور و فکر کے زیادہ ہونے کے ساتھ. وزاد من الاستجابات والتأثرات، اور زیادہ ہونے یعنی قبولیت اور تاثر کے. وزاد من سعت الشعور بالوجود، اور زیادہ ہونے شعور کی وسعت کے ساتھ کائنات کے متعلق. وزاد من التعاطف مع هذا الوجود، اور زیادہ ہونا تعاطف کہتے ہیں میوچل افیکشن کو. اس کائنات کے ساتھ انسان کا جو ایک افیکشن ہے اور ایک محبت ہے اور ایک تعلق ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. وَذَلِكَ كُلُّهُ يَمْلَأُ الْقَلْبَ بِالْإِيمَانِ، اور یہ سارے کا سارا دل کو ایمان کے ساتھ بھر دیتا ہے. وَيُوحِي إِلَيْهِ بِوُجُودِ اللَّهِ، اور اس کی طرف وہی کرتا ہے اللہ کے وجود کو. وَبِجَلَالِ اللَّهِ، اور اللہ کے جلال کو. وَتَدْبِيرِ اللَّهِ، اور اللہ کی تدبیر کو. وَبِحِكْمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کی حکمت کو. وَبِعِلْمِ اللَّهِ، اور اللہ کے علم کو. وَبِرَحْمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت کو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان واقعی آنےسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنے دل کو کھولتا ہے نشانیوں کو سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کو بہترین ریوارڈ دیتا ہے ایمان کی وسعت اور یقین کے ساتھ کہ اللہ ہے اور اللہ ہی مدبر ہے اور اللہ ہی کا جلال ہے اور اللہ ہی کی حکمت ہے اور اللہ ہی کا علم اور اللہ ہی کی رحمت ہے. یعنی ہر چیز میں پھر انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے اور اس کی صفات کو جان لیتا ہے، جس سے اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غور و فکر کرنا سکھا دے اور ان چیزوں کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان کر اس کی محبت کو پالیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.